پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عطا کر رکھا تھا۔ خود فرماتے ہیں قدم علی رقاب الاولیاء، میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اللہ نے ولایت و معرفت کا وہ مقام، اتنا بڑا غوث اعظم آج تک نہیں آیا۔ ان کی خانقاہ میں لنگر چلتا ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک دنیا بظاہر کوئی اسباب ہے نہیں، وسائل ہے نہیں، تو کتنا وسیع دسترخوان۔ تو وقت کے بادشاہ نے دیکھا، کہا کہ اتنی خانقاہ کے اندر اتنی مہمان نوازی ہے، اتنے اللہ کے درویش آتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن سورس بظاہر کو نظر نہیں آتا، اس خانقاہ میں ہدیہ دینا چاہیے۔ تو وقت کے بادشاہ نے پرچے پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کی خانقاہ کا بڑا خرچہ ہے، ہزاروں دنیا آتی ہے اور کھاتی ہے، صبح شام لنگر چل رہا، لا الہ کے نعرے لگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں نیمروز ایک علاقہ ہے میرا، وہ پورا کا پورا علاقہ میں وقف کرتا ہوں خانقاہ کے لیے، اس کی فصل، اس کی کاشتکاری، اس کے پھل فروٹ، سارا خرچہ اخراجات جو منافع آپ خانقاہ پہ خرچ کریں۔ نیمروز کا لفظی معنی ذہن میں رکھیے، نیمروز کہتے ہیں آدھا دن، دوپہر کا 12-1 بجے کا آدھا دن، اس کو کہتا ہے نیمروز، اور نیم شب کہتے ہیں آدھی رات۔ اب ان کا معنی ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی حضرت شیخ کی۔ اب نے کہا کہ نیمروز کی بادشاہ جو میں آپ کی جو ہے ریاست آپ کے نام کرتا ہوں، خانقاہ کو وقف کرتا ہوں۔ حضرت نے پرچہ دیکھا، پڑھا، اس پرچے کے پیچھے جواب لکھ کے بھیجا۔ کیا لکھا؟ کہا کہ اے بادشاہ وقت، جب سے عبد القادر کو نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، اس کے بعد سے نیمروز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، ذرا آدھی رات اس کے جب میں لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا ہوں، خدا کو پکارتا ہوں، اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرش پہ نہیں عرش پہ ہوں۔ جب اللہ پھر میرے لیے خزانے کھولتا ہے، پھر خلق خدا کہاں سے یہ خزانے خدا کے آ جاتے ہیں۔ جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار، یہ ہے یاد میں تیری سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ گویا کہ سب کو نگاہوں سے گرا دیا، فریاد ہے تو اس خدا سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس راضی کو رات کو پکاریں گے، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم والقضاء فرماتے ہیں، اے لوگو راضی کو رات کے وقت میں پکارنا سیکھ لو، اس راضی کو منانا سیکھ لو، صبح کو رزق دروازے پہ تمہارا انتظار کرے گا۔ راتوں کو راضی کو منا لو، اس کو پکار لو، صبح کو رزق تمہیں خود تلاش کرتا پھرے گا، دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری طہارتوں کی منازل طے کی۔ ان کے واقعہ سن کے ایمان ہمارا روشن اور تازہ ہو جاتا ہے، اور حقیقت ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ طہارت، تو گویا کہ طہارت روح کیا ہے؟ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اللہ کے غیر سے، اللہ کا غیر دل سے نکل گیا، اللہ ہی ہے، نگاہ اٹھائے تو خدا، پکارنا تو خدا کے سامنے، گرنا خدا کے سامنے، کچھ کرنا ہے تو خدا کے لیے، اللہ کے غیر کا کوئی تصور نہیں۔ یہ طہارت روح کی پاکی۔ دین اسلام کے امتیاز 2 چیزیں ہیں، ایک توحید اور دوسری طہارت۔ توحید اور طہارت یہ 2 اسلام کی خصوصیت ہیں، اور توحید ایسی توحید پہلے آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ملتی، پہلے آسمانی دینوں میں بھی اس درجے کی توحید نظر نہیں آتی جو دین اسلام نے توحید دی ہے۔ دوسری طہارت کا تصور، پاکیزگی کا جو تصور دین اسلام نے عطا کیا ہے، وہ پہلے آسمانی دینوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا توحید اور طہارت یہ دین اسلام کا وہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا وہ خاصہ ہے کہ جو کسی دوسرے دین کے اندر اور مذہب کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ توحید، آپ جانتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا یکتا ہونا، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ اپنی ذات و صفات میں جو انفرادیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اپنی صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ اس علماء نے لکھا کہ توحید کے 3 درجے ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لانا کہ رب ہے، خدا ہے، اس کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، اور وہ ایک ہے۔ ونس آف اللہ، جو تصدیق کرنا کہ ایک اللہ ہے، تو اس کے وجود کو، اس کی ربوبیت کو ماننا، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جہان جتنے بھی ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، عالم انسان ہو، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، عالم معدنیات ہو، اور وہ عالم جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ سارے کے سارے عالم، ان سب عالموں کو پالنے والا ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ توحید ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اس کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا کہ ہاں اللہ ہے، اس کا وجود ہے۔ دوسرا توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب اس کی معبودیت کو ماننا کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو اللہ ہی ہے،
ایک اس کے وجود کو ماننا کہ وہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، پھر دوسرا اس کی معبودیت کو ماننا کہ اگر عبادت کے کوئی لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے لیے جو ریکوائرمنٹ چاہیے، کہ جو صفات اور کمالات اس شخصیت کے اندر ہونے چاہیے جس کو معبود بنایا جا سکے، وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری توحید توحید صفات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض ایسی خاص صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کے اندر ہے، اور اللہ کے اندر جو صفات ہے اس درجے کی صفات کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے علم ہے، اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسی قدرت طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا سمع ہے، اللہ کو سننا ہے، اللہ جیسا سننا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا بصر ہے، بصیر ہونا ہے، اللہ کا دیکھنا ایسا ہے کہ ایسا دیکھنا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ گویا کہ جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں وہ اللہ ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور کے اندر اس درجے کی کوئی صفت نہیں۔ ہاں ان میں سے بعض صفات کا ایک رنگ، ایک پرتو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں بھی رکھا ہے۔ انسان بھی بظاہر دیکھتا ہے، انسان بھی بظاہر سنتا ہے، انسان بھی بظاہر بولتا ہے، انسان کے اندر بھی ایک بظاہر ایک قدرت کا ایک حصہ رکھا ہے، اس کے اندر بھی ایک علم کا درجہ موجود ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانہ ہے وہ خزانے کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو گویا کہ توحید کے 3 درجے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ اسی طریقے سے طہارت کے بھی 3 درجے ہیں۔ اصلا اس کے 3 ہی درجے، بظاہر 4 درجے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں طہارت کے 3 ہی درجے ہیں۔ بظاہر 4 درجے نظر آتے ہیں: ایک بدن کی طہارت، دوسری اعضاء کی طہارت، تیسری قلب کی طہارت اور چوتھی روح کی طہارت۔ یہ 4 طہارتیں، یہ چاروں کے چاروں طہارتیں جب بندہ حاصل کرتا ہے تو تبھی تو ولایت و معرفت کے مقامات کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اس کے اندر جو پہلی طہارت ہے، طہارت بدن، یہ طہارت بدن یہ اصل میں حقیقت میں اٹسیلف کوئی درجہ نہیں ہے، یہ مفتاح طہارات ہے۔ ساری کی ساری طہارتوں کا دروازہ یہ طہارت ہے، کیونکہ بدن کو جب تک انسان نجاستوں سے پاک صاف نہیں کرتا تو پھر وہ کسی اگلی طہارت کے قابل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قلب کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں؟ وہ روح کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں؟ وہ طہارت اعضاء کی طہارت کیا کرے گا جس کا بدن ہی پاک نہیں ہے؟ تو گویا کہ طہارت بدن حقیقت میں یہ چابی ہے، یہ وہ گیٹ وے ہے طہارتوں کا، لیکن اس کو بھی طہارت گنا گیا، ورنہ اٹسیلف اپنی ذات میں یہ طہارت کا کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ طہارتوں کے اندر داخل ہونے کا گیٹ وے ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ نہ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر کسی اور عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ طہارت بڑی اہمیت کی حامل۔ تبھی تو حدیث میں آتا الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے۔ گویا کہ نماز اصل میں وہ عبادت اور روحانیت کا ایک منصب اور مقام ہے، لیکن وضو اس کی چابی ہے۔ جب تک یہ چابی نہیں لگے گی تو نماز کا تالا کھلے گا نہیں۔ جب تک بدن آپ کا نجاستوں سے پاک نہیں ہوگا، چھوٹی اور بڑی نجاستوں سے آپ پاکیزہ نہیں ہو جائیں گے، تو نماز کے گیٹ میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو پہلی طہارت بدن، تو جو کہ میں نے بتایا کہ یہ خود مستقل کو درجہ نہیں، اصل درجے اگلے ہیں۔ طہارت اعضاء، طہارت اعضاء سے مراد انسان جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ طہارت اعضاء سے مراد گناہوں سے پاک، نہ ہاتھ کا گناہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ کان کا گناہ ہو، نہ ناک کا گناہ ہو، نہ ہاتھ پیر کا گناہ ہو، تو سارے کے سارے جتنے اعضاء ہیں، سارے کے سارے اعضاء کو گناہوں سے روک دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طہارت اعضاء۔ دوسرا طہارت قلب، دل کی طہارت قلب اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر لے۔ رذیلے جو انسان کے اندر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ جتنے رذیلے ہیں ان رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، یہ طہارت قلب ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی طہارت اور حقیقت میں تیسری طہارت، وہ طہارت روح۔ طہارت روح یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اس کی روح، قلب و جان میں خدا اللہ کے نام کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے غیر سے نگاہ موڑ چکا ہے۔ یہ طہارت روح ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی 3 ہی درجے جو ہے وہ توحید کے بنے، اور 3 درجے طہارت کے بنے۔ بیچ میں جو طہارت بدن میں نے بتایا کہ یہ گویا کہ گیٹ وے ہے طہارت کے لیے، ورنہ دونوں کے 3 درجے، توحید کے بھی 3 درجے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الوہیت، اور تیسرا توحید صفات۔ اسی طریقے سے
جو طہارت یہ اعضا، طہارت قلب اور طہارت روح، تو یہ تین ہی درجے ہیں۔ تو پہلا درجہ وہ گویا کہ اس کا گیٹ وے ہے، لیکن حقیقت میں تین، تو دونوں کے تین تین درجے ہیں۔ اب جب تینوں درجوں کو جب ایک مومن صادق اس کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ولایت و معرفت کے راستے پر اس کو چلا دیتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ لاگو کر رکھی ہیں، کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں حج کا حکم ہے، کہ ارکان اسلام بظاہر 5 ہیں لیکن عملی طور پر کرنے کے کام 4 ہیں۔ اس لیے کہ ایک رکن تو شہادت ہے، شہادت قلب، وہ تو دل کی تصدیق و زبان کی اقرار کا نام ہے، لیکن عملی اگر عبادتیں غور کریں تو وہ 4 ہی ہیں۔ ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسری زکوٰۃ ہے اور چوتھا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں کی چاروں عبادات کو ہماری ان طہارتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو طہارت اعضا حاصل ہوتی ہے، اعضاء کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے بدن کے جتنے گناہ وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی صاف کر دیتے ہیں، سارے صاف کر دیتے ہیں۔ تو نماز سے طہارت اعضاء آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ طہارت بدن تو میں نے بتایا وہ تو چابی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز کے اندر جب آپ انٹر ہوئے تو نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اعضاء کا ذریعہ بنایا ہے۔ نماز سے ہمارے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ناک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قوت حادثہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر غور کرے تو دن رات میں 5 ہی قسم کے گناہ کرتا ہے، 5 کے بعد چھٹی کوئی قسم نہیں ہے کہ جس کے جو وہ کرتا ہو۔ اس لیے کہ وہ یا تو زبان کا گناہ کرے گا، یا وہ کان کا گناہ کرے گا، یا ناک کا گناہ کرے گا، یا ہاتھ پیر کا گناہ کرے گا، یا یہ لمس کا گناہ کرے گا، چھونے کا گناہ۔